نماز میں تشہد، دیکھیں تشہد ہے کیا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں؟ یہ در حقیقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا ہے، اور اگر ہمارا سلام ہی ادھورا رہ جائے، اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ تو دیکھیں اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھیں اس مسئلے کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ دیکھیں تین چیزیں ہیں، ایک ہے تشہد، اور ایک ہے درود اور دعا، اور تیسری چیز دعائے قنوت جو ہم وتر میں پڑھتے ہیں۔ دیکھیں تشہد کا پڑھنا یہ واجب ہے، مقتدی کے لیے بھی، یعنی جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور امام تو پڑھتا ہی ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت والی نماز ہے، امام صاحب نے قاعدہ کیا، ان کی تشہد پوری ہو گئی، التحیات پوری ہو گئی، وہ تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، مقتدی کی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اس کی ابھی باقی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس کو اس تشہد کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے، وہ جلدی سے بقیہ تشہد مکمل کرے اور کھڑا ہو جائے۔ یہ چونکہ واجب ہے اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آخری قاعدہ ہے جس قاعدے میں امام کو سلام پھیرنا ہے۔ اب اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ مقتدی جو پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کے، وہ تشہد تو پڑھ لیتا ہے، اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دی، درود آدھا ہوا تھا، یا پھر درود کے بعد کی جو دعا ہے وہ اس نے ابھی آدھی پڑھی، امام نے اب سلام پھیرا، تو اب انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ امام کے دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد اطمینان سے دعا مکمل کر کے پھر سلام پھیرتے ہیں، یہ درست بات نہیں ہے، کیونکہ درود اور دعا کا پڑھنا سنت ہے، اور امام کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی اقتداء، اس کی اتباع یہ واجب ہے۔ اس لیے درود اگرچہ پورا نہ ہو، درود کے بعد کی دعا اگرچہ پوری نہ ہو، امام کے ساتھ ہی سلام پھیرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن تشہد کا پڑھنا واجب ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ چلنا بھی واجب ہے۔ تو وہاں پر اب امام اگرچہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، لیکن آپ جلدی سے اس تشہد کو پورا کریں، ادھورا نہ چھوڑیں۔ اسی طرح دعائے قنوت ہے وتر میں، دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ دعا کا پڑھنا وتر میں واجب ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہے کہ بھئی دعائے قنوت اگر یاد نہیں ہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے کافی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ دعا کا پڑھنا وتر میں واجب ہے۔ اب دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ تو 2 دعائیں بڑی مشہور ہیں، ایک اللہم انا نستعینک کا جو میں اور آپ پڑھتے ہیں، اور ایک اللہم اہدنا فیمن ہدیت۔ یہ دونوں دعائیں صحیح ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ حضرات حناف کے یہاں افضل یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک کا پڑھے، اگر کوئی دوسری دعا پڑھ لے گا تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بعض چیزیں اختلافات میں اس لیے پڑ گئی کہ اس کی صحیح حقیقت کو ہم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں کہ ایک ویڈیو پر بڑا سا کراس لگا ہوا ہے، اللہم انا نستعینک کا، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت پر ٹھیک ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، کئی معاملہ یہ ہے کہ اللہم اہدنا فیمن ہدیت پر کراس ہے، اللہم انا نستعینک پر ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اصل یہ ہے، جو حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں جو بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ دعائے قنوت جو ہے وتر میں دعا کا پڑھنا یہ واجب ہے، تو ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ اللہم انا نستعینک کا مشہور ہو گئی، اس لیے وہ پڑھ لیں، اللہم اہدنا فیمن ہدیت پڑھ لیں۔ اگر یہ دونوں دعائیں یاد نہیں ہیں، اول تو ان دونوں یا ایک کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے مسلمان کو، کیونکہ وتر میں دعا کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر نہیں ہے تو ربنا آتنا پڑھ لے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ پڑھ لے، اور اللہم اغفر لی کہہ دے، یہ آخری درجہ ہے، لیکن 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو اگر آپ وتر پڑھ رہے ہیں امام کے پیچھے جو ہم رمضانوں میں پڑھتے ہیں، اور امام رکوع میں چلا گیا، آپ کی دعائے قنوت ابھی باقی ہے، تو جلدی سے اس کو مکمل کر کے آپ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں۔ آپ ادھورا بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ تفصیلی دعا پڑھ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو کہا
کہ دعا کا پڑھنا واجب ہے، اللہم انا نستعینک کا اس دعائے قنوت کا پورا پڑھنا واجب نہیں، لیکن امام کی اقتداء ضروری ہے۔ اب آپ اللہم انا نستعینک کا پڑھ رہے تھے، اب آپ کی ابھی آدھی رہ گئی ہے، امام رکوع کر رہا ہے، اب آپ رکوع کر لیں، کوئی مضائقہ اور حرج کی بات نہیں۔ اس لیے اس فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے، ورنہ ناواقفیت میں انسان کی نماز خراب ہو جاتی ہے۔